الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان و شوکت، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہم سب کو یہاں پر آج باجماعت خطبہ سننے اور جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رہبر و رہنما بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو جہنم کی راستے سے ہٹا کر جنت کی راہ دکھانے کے لیے۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں عمل صالح کا مطلب کیا ہے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں، عمل صالح کا مطلب کیا ہے، اس عمل صالح کس کو کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل صالح کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اس دنیا کے اندر کس مقصد سے بھیجا، کس مقصد سے انسان کو کیا ہے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین انسان کو کس مقصد سے پیدا کیا بھائی؟ اللہ رب العالمین سورۃ الطور کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ کس کی عبادت کرے؟ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، یہ پہلا مقصد ہوا۔ اور ایک دوسری آیت میں سورۃ الملک کے اندر دوسرا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد کو اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا مقصد کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین لوگوں کو، انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا؟ آئیے جانتے ہیں ترجمے کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ لیبلوکم، تاکہ تم ہی آزمائیں، تاکہ تم ہی امتحان لیں۔ لیبلوکم، تم ہی آزمائیں، جانچیں، پرکھیں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسانوں کو کیا ہے، بھیجا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دو آیتوں سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ دوسری بات، ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہی آزمائیں۔ لیبلوکم، اس کا معنی کیا ہے، تم ہی آزمائیں کہ ایکم احسن عملا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کیا ہے، احسن عمل یعنی عمل صالح، نیک عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ احسن عمل یعنی نیک عمل، اچھا عمل کا ہونا کیا ہے، عمل صالح کہتے ہیں، نیک عمل، اچھا عمل، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، انسان کی زندگی میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں عمل صالح نہیں ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی کیا ہے، ناکام رہے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، جتنے بھی مرتبہ ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ رب العالمین عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے سے ترغیب بھی دلائی ہے کہ ایمان کے بعد کیا ہے، عمل صالح کرو، تاکہ تم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی۔ باقاعدہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، انہیں کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے، عمل صالح کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی کیا ہے، اس کو اجر عظیم یعنی جنتوں، نعمتوں والی جنت اس کو عطا کرتا ہے۔ انسان کبھی بھی کیا ہے، اس جگہ کو نہیں دیکھا ہوگا، ایسی نعمتیں انسان کو کیا ہے، عطا کرتا ہے، وہ کبھی بھی کیا ہے، تصور نہیں کر سکتا۔ کس کی وجہ سے، عمل صالح کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو آیتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے جانتے ہیں کہ احسن عمل کے لیے کیا ضروری ہے۔ ایک اچھا عمل آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کیا ضروری ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل کیا ہے، ایمان کے ساتھ ہو، ہمارا ہر عمل کیا ہے، سنت کے مطابق ہو، ہمارا کیا ہے، ہمارے عقیدہ کیا ہے، ہمارے عقیدے میں فساد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں اخلاص، جذبہ نمایاں ہونا چاہیے۔ آپ عبادتیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کی کیا شہرت بڑھانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ زندگی بھر آپ 5 وقت کی نماز ادا کر لیں کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو وہ سب کے سب عبادتیں کیا ہیں، بیکار ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا ہے نماز پڑھی۔ تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے اچھا عمل کے لیے کیا ہونا ہے؟ ایمان کا ہونا اور سنت کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر عمل کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ہو، اس کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اس کا ہر عمل کیا ہے؟ اخلاص، جذبہ نمایاں ہو، اس کی عبادت میں ریاکاری کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر کیا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ورنہ آپ زندگی پر کتنے بھی عبادتیں کر لیں، کتنے بھی کیا ہے صدقہ و خیرات کر لیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال لے کر حاضر ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین انسان کیا ہے 5 وقت کی نماز بھی ادا کیا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ صدقہ جتنے بھی نیک کام کیا ہوگا سب کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے باوجود بھی انہیں اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے، یعنی اس کو اچھا بدلہ نہیں دیتا، اس کو کیا ہے جنت نہیں دیتا، بلکہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احسن عمل نہ ہونے کی وجہ سے، عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر سورۃ الغاشیہ اس آیت کے اندر 3 آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجوه يومئذ خاشعة، اس دن کیا ہے؟ اس دن لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، یعنی بہت سارے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے عمل کر کے کیا ہے وہ تھکے ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی عبادتیں کیا ہے باطل مذہب کے مطابق، بدعات پر کیا ہے وہ سب عبادتیں بدعات پر مبنی تھیں، سنت کے مطابق نہیں تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ اس کے سب کے سب اعمال برباد ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو کیا ہے ذلیل کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ عمل مطلوب نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ عمل مطلوب نہیں، بلکہ مختصر سا کیا ہوا عمل، وہ عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، مختصر سا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہو، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت ایک بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ایک بلی کو 3 دن تک نہ کھانا دیتا ہے نہ پانی، 3 دن تک بھوکا رکھ کے وہ بلی کیا ہے تڑپ کر کیا ہے مر جاتی ہے، جس کی یہ ادا کیا ہے دیکھنے میں ہمیں چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس عورت کو کیا ہے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے، جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہونا چاہیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ کسی اور کو دکھانے کے لیے جب کریں گے تو آپ جتنے بھی عمل کریں گے سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، سب کے سب کیا ہے بیکار ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں، ہماری عبادتیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، یہ سب نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہونے کے لیے 3 چیزوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطوں پر جب انسان عمل کرتا ہے تبھی جا کر اس انسان کے اعمال، اس انسان کی عبادتیں سب کے سب کیا ہے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اگر ان شرطوں پر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کے سب اعمال بیکار رہ جائیں گے، ادھورا رہ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا
سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی توحید پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ توحید پر مکمل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کرنا مطلب کیا ہے؟ نماز یہ کیا ہے؟ اب اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، یہی عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے کریں گے تو یہ عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اسی طرح توحید پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین ہی عبادت کا لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کا پالنہار ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، تبھی جا کر کیا ہے وہ اس کا عمل کیا ہے؟ قبول ہوتا ہے۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، یعنی اخلاص ہونا چاہیے، یعنی جو بھی عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں۔ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مدد کریں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا۔ تو تیسری شرط، دو شرطیں ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ تبھی جا کر آپ کی عبادتیں کیا ہیں؟ قبول ہوں گی۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ عبادتیں کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض قرار دیا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بڑا آدمی سیکھے، جوان سیکھے، عورت سیکھے، مرد، یہ نہیں کہا، بلکہ مسلمان کہا۔ ہر مسلمان کو کیا ہے؟ چاہے عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو یا بڑا ہو، ہر کسی کو کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب دین کا علم نہیں ہے تو وہ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم دین کو جاننا چاہیے۔ دین کو جاننا ہے تو کیا کرنا؟ مسجد کو آنا، مسجد آ کر قرآن و حدیث کی باتیں سن کر معلومات کرنا۔ آپ بھی قرآن پڑھیے، آپ بھی سمجھیں قرآن کو، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہی باتیں دوسروں کو بتائیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں دیکھا جائے دین اور ثواب کے نام پر کیا ہے؟ بہت سارے ایسے غلط اعمال کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ نے اس کو کیا ہے۔ ایسے اعمال آج ہمارے اندر رسم و رواج کے نام سے کیا ہے کر رہے ہیں، جو کیا ہے دین میں ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، حالانکہ دین میں ایسی چیزیں رسم و رواج کا کسی کا ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کیا ہے دین اور ثواب کے نام پر کیا ہے بہت سارے ایسے غلط اعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں، تبھی جا کر کیا ہے آپ صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے جب آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیے میرے بھائیو، یہ تین اور چار شرطیں اپنی زندگی میں کیا ہے عبادت کرنے سے پہلے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ چار شرطوں کو کیا ہے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں، یہ چار شرطوں کو، اس لیے کہ یہ عبادت کیا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہونا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کو رد کر دے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین جنت سے محروم کر دے گا، اجر و ثواب سے محروم کر دے گا اور جہنم کو رسید کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دیکھیں میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح یہ کیا ہے؟ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ صرف آج کے معاشرے میں یہ لوگوں نے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایمان لا لیا تو بس ہے، ہم نجات پا گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کیا ہے جنت ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے میرے بھائیوں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی مرتبہ ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین اس شخص کو کیا ہے جنت عطا کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ آئیے جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس آیت میں آپ غور کریں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کروں گا، آپ اس ترجمے پر غور کریں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ انہی کے لیے جنت ہے، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی دونوں کو اللہ رب العالمین لازم ملزوم قرار دیا۔ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان صرف ایمان لا کر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف کیا ہے ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کیا ہے صرف کلمہ پڑھ لیے ہیں، سال میں 2 مرتبہ نماز کو آتے ہیں، ایک رمضان کو اور بقرعید کو، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے عمل صالح جب اس کی زندگی میں نافذ کرے، تبھی جا کر کیا ہے وہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آئیے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بھی فرماتا ہے یقیناً میں ایسے لوگوں کو بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، لمن تاب جو توبہ کرتے ہیں، وآمن اور ایمان بھی لاتے ہیں، وعمل صالحا اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، ثم اهتدى پھر راہ راست پر بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے گناہ اللہ رب العالمین کے یہاں بخشش کروانا ہے، ہمارے گناہ مٹانا ہے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایمان تو ہر کوئی لا چکا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ ہمارے اندر کسی چیز کی کمزوری ہے تو وہ عمل کی کمزوری ہے، ہمارے اندر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ آئیے اور ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر بھی صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ اگر ایمان ہی کا ذکر ہوتا تو ہر کوئی کلمہ پڑھ لے کے نمازیں چھوڑ دیتا، صدقہ و خیرات چھوڑ دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہی لوگوں کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے کیا ہے جنت کی فردوس کی باغات کی مہمانی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کیا ہے جنت میں مہمان نوازی کرتا ہے، ایسے باغات انسان کو عطا کرتا ہے، کبھی بھی وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی اس جگہ سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، کبھی بھی اس جگہ سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، عمل صالح کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کتنی عظیم نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، کتنی عظیم نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم جنت میں ان نعمتوں کو پانا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے۔ آخرت کے سفر میں دیکھیں میرے بھائیوں، آخرت کے سفر میں عمل صالح کا توشہ ہونا، یعنی آپ کسی سفر جا رہے ہیں تو بہت سارا لگیج، بہت سارا توشہ بنا کر جاتے ہیں نا، اسی طرح جب ہم یہاں سے چلے جانے کے بعد کچھ ہم کیا ہے توشہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے چلے جانے کے بعد آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں اس کو پانے کے لیے ہمیں توشہ جمانا ضروری ہے۔ وہ توشہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔
اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے کیا ہے قیامت کے دن معاملہ کیا جاتا ہے، جزا و سزا کا معاملہ اسی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یعنی اگر اچھا بدلہ دینا ہو تو عمل صالح کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے. اگر اس کا عمل صالح اچھا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، ورنہ اس کو سزا ملے گی. اسی کے ذریعے سے عمل صالح کے ذریعے سے ہی کیا ہے آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل کیا ہو اچھا ہو. دیکھیں میرے بھائیو، سب سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. دیکھیں میرے بھائیو، یہ عمل صالح کیا ہے آخرت کے منزل میں، ہر منزل میں کیا ہے اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ وفات پا جاتے ہیں تو آپ کو قبرستان تک لے جایا جاتا ہے. قبرستان میں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، قبرستان تک 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں. قبرستان تک میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. جب انسان کو میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو 2 چیزیں اس انسان سے دور ہو جاتی ہیں. اس انسان سے دور ہو جاتی ہیں 2 چیزیں. وہ کیا ہیں؟ اس کا رشتہ دار، اس کے دوست و احباب جتنے بھی ہیں سب اس میت سے دور ہو جاتی ہیں. اور دوسرا جو چیز ہے اس کا مال و دولت، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس سے دور ہو جاتی ہیں. صرف ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ عمل. اگر اس کا عمل اچھا ہے تو وہ قبر کی پہلی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ قبر کے عذاب میں بھگتتا رہتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے قبر کے اندر انسان کے پاس عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، جب فرشتہ انسان کے سر کے پاس عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتا ہے. تلاوت قرآن کیا ہے؟ اسے دور کر دیتا ہے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عمل صالح کا ہونا بے حد ضروری ہے. دیکھو میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو عمل صالح کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب فرشتے انسان کے سر کے پاس عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو تلاوت قرآن کیا ہے اس فرشتے کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتا تھا، اس پر عمل کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے تلاوت قرآن کیا ہے اس کو دور کر دیتا ہے اس فرشتے کو. مت آؤ ادھر سے. پھر وہ فرشتہ کیا ہے اس کے پیٹ کے پاس سے درمیان سے اس کو عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کو کیا ہوگا تو ضرور کیا ہے وہ اس خبر کے عذاب سے ضرور بچ جائے گا. وہ صدقہ و خیرات کیا ہے اس فرشتے کو دور کر دیتا ہے. جب وہ فرشتہ پیروں کے پاس عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر آنا اسے دور کر دیتا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، یہ ہے عمل صالح. عمل صالح یہ کیا ہے انسان کی زندگی کو کیا ہے انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انسان کی زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ سب کیا ہے عمل صالح کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. وہ سب کیا ہے دور ہو جاتی ہیں. جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عمل کا کس قدر جذبہ تھا. آج ہمارے اندر عمل کا کوئی جذبہ نہیں ہے. آج ہمارے اندر پرجوش خطبات سننے کا، پرجوش کیا ہے خطبات تقریریں سننے کا شوق و ذوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. آج کسی چیز کی ضرورت ہے، آج سماج کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ عمل کے ذریعے سے ہی کیا ہے انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، ایمان کا عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. ایمان کے کیا ہے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہی عمل صالح ہے. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں بھی اللہ رب العالمین ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں کیا ہیں لازم اور ملزوم ہیں.
مثال کے طور پر کیا ہے، ایمان، اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اس کے بعد عمل صالح نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان لانا بیکار ہے. عمل صالح کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل کرنا بیکار ہے. اس کی زندگی میں کیا ہے، ایمان بھی ہونا ضروری ہے، عمل صالح بھی ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک خوشبودار پھول ہے جس کے اندر ایک پھول ہے، اس کے اندر کیا ہے، نہ خوشبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس پھول کی کوئی قدر و قیمت رہتی کیا؟ نہیں رہتی. اسی طرح جب ایمان ہے تو عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، عمل صالح ہے تو ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے. تو میرے محترم بھائی، ایمان کے تقاضوں کو کیا ہے، اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. اللہ رب العالمین آگے اور ایک آیت میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. لا يدخل الجنت نمام، کسی کی چغل خوری نہ کرنا کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو توڑنا، رشتوں کو آپس میں لڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. یہ نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. اسی طرح جتنے بھی قرآن و حدیث کے قرآن کے جو احکامات ہیں وہ سب پر کیا ہے؟ عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. قرآن و حدیث کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اسی کو کیا ہے؟ عمل صالح کہا جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ عمل کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. عمل کا جذبہ جس انسان کے اندر نہیں ہوگا تو اس کا ایمان لانا بیکار ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر عمل کا کس قدر جذبہ تھا. آئیے جانتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں اپنے جوتوں کو اتار کر بازو رکھ دیتے. تو صحابہ بھی کیا ہے؟ اپنے جوتوں کو اتار کر بازو رکھ دیتے. تو نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے سوال کرتے ہیں، اے صحابہ تم نے اپنے جوتوں کو کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جواب دیتے ہیں آپ نے اتار کر رکھ دیا تو ہم بھی اتار رکھ دیے. یہ ہے عمل کا جذبہ، یہ ہے عمل کا جذبہ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جوتوں میں کیا ہے؟ گندگی تھی جس کی وجہ سے میں نے بازو رکھ دیا. تو یہ تھا عمل کا جذبہ. ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ہماری زندگی میں جو آتی ہیں وہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وہ ہمارے ہی کیا ہے؟ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ برے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی. آپ اچھے کام کرو، نیک کام کرو تو کیا ہے؟ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں اپنی زندگی سے خود بخود ہٹ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں کیا ہے؟ احسن عمل کا توشہ ہونا بے حد ضروری ہے. سفر آخرت کی جتنی بھی منزلیں ہیں سب منزلوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کیا ہے؟ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.